بارکاف قربانی کے جو حصے ہیں ان میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، 7 سے زیادہ آدمی نہیں شریک ہو سکتے۔ یاد رکھیں قربانی جب کریں گے تو اس میں اگر 7 حصوں سے کم حصہ کسی کو ملا، مثال کے طور پر ایک اور آدمی آ جاتا ہے 7 سے پورے ہو گئے میرا بھی حصہ ڈال لیں گوشت کی نیت سے، اور اس کا حصہ بھی ڈال لیا جاتا ہے، ان 7 میں 8 حصے کر لیے جاتے ہیں۔ تو اگر 8 حصے کر لیے گئے تو قربانی ناقص ہو جائے گی۔ ہاں 6 حصے ہوں، 5 ہوں، 4 ہوں تو مل جل کر سارے جو ہے وہ اس جانور کو خرید لیں اور ساری اپنی اپنی طرف سے رقم ادا کر دیں، تو اتنے سے کم حصے جو وہ ان کی قربانی ہو جاتی ہے، لیکن زیادہ حصے اگر ہوں تو قربانی درست نہیں ہوتی۔ پھر قربانی کے لیے کسی نے گائے خریدی اور گائے خریدتے وقت اس نے یہ نیت اور ارادہ کیا کہ میں گائے اپنی طرف سے دوں گا، پوری گائے میں خود دوں گا۔ بعد میں اسے کچھ اور ساتھی مل گئے، انہوں نے کہا جی کہ ہم بھی حصہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ اب جو حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو اگر وہ شریک ہو گئے تو درست ہے، لیکن ایک بات کو یاد رکھیں کہ یہ قربانی کے لیے جو گائے خریدی تھی اس نے اپنی ذات کے لیے خریدی کہ ساری گائے میں خود دوں گا، اس لیے اس قربانی کے جانور میں وہ لوگ حصہ ڈالیں گے جو غریب نہیں امیر ہیں۔ امیر پر قربانی جو ہے وہ واجب ہے، غریب پر واجب نہیں ہے، اس لیے قربانی میں حصہ امیر ڈالیں گے تو قربانی درست ہوگی۔ اگر غریب نے حصہ ڈالا جس پر قربانی واجب نہیں ہے تو پھر قربانی درست نہیں ہوگی۔ تو اسی طرح کر کے اگر قربانی کا جانور کہیں گم ہو گیا ہے اور دوسرا جانور خرید کر لے آئے، اب جب دوسرا جانور خرید کر لے آئے ہیں تو اگر غریب آدمی ہے تو غریب آدمی کو ایسا کرنا پڑے گا کہ دونوں جانوروں کی قربانی دینا پڑے گی، ایک جو گم ہوا تھا وہ مل گیا ہے اس کی بھی، اور جو نیا خریدا ہے قربانی کے لیے اس کی بھی، اور امیر آدمی کو ایک کی قربانی دینا پڑے گی جو اس نے اگر مل گیا دوسرا پہلا بھی اور یہ بھی اس کے پاس ہے، تو امیر آدمی کرا تو امیر آدمی ایک کی قربانی دے گا، غریب آدمی کرا تو غریب آدمی دونوں کی قربانی دے گا۔ تو یہ مسئلہ ہے۔ اسی طرح کر کے 7 آدمی گائے میں شریک ہوئے تو گوشت بانٹتے وقت اٹکل سے گوشت نہ بانٹیں، اندازے سے نہ گوشت بانٹیں کہ ڈیریاں لگا لیں اندازے سے اور تقسیم کر دیں، نہیں، ایک بوٹی کا حساب لگانا چاہیے اور صحیح پورا تول کر سب کو دینا چاہیے، جتنا جس کا بنے اتنا اس کو دینا چاہیے۔ سری اور کھراوڑے کا مسئلہ بعض وہ بنتا ہے، خاص طور پر جو پائے ہیں، ان کو پنجابی میں کھراوڑے کہتے ہیں۔ جو پائے ہیں یہ جو آدمی لے کر جائے اس کو چاہیے کہ اتنے حصے کا گوشت وہ دے اور وہ گوشت ساتھ باقی جو 6 حصے ان میں تقسیم کیا جائے۔ تو اس طرح کر کے نہ کیا جائے کہ جو پائے ہیں وہ ایک آدمی اٹھا کر لے جائے اور وہ گوشت بھی اپنا پورا لے جائے، تو اس طرح اس کا لے جانا سود ہوگا اور اس کا گناہ ہوگا۔ بکری اگر ہو یا بکرا ہو تو وہ سال ان کی عمر ہے، دمبا یا بھیڑ اس کی عمر سال ہے، سال سے کم نہ ہو۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے گھر میں رکھی ہوئی ہے، ہم کو پتہ ہے کہ سال کا ہے، اندازے سے بات نہ کریں۔ 2 دانتا دیکھیں ہے کہ نہیں، 2 دانتا جانور ہونا چاہیے، خاص طور پر جو بڑے جانور ہیں۔ بکری کا تو سال کا لکھا ہے کتابوں میں، دمبے کا بھی سال کا ہے، بھیڑ دمبا سال، بکری بکرا سال۔ اگر دمبا 6 ماہ کا ہو اور وہ سال والی دمبوں میں پھر رہا ہو، پتہ نہ چلے، اتنا تگڑا ہو، اتنا وہ پلا ہوا ہو کہ اس کو دیکھ کر اندازہ نہ ہو سکے کہ یہ سال کا ہے، یہ 6 مہینے کا ہے، تو اس کی بھی قربانی جائز ہے، اس کو سال والوں میں شمار کر کے قربانی اس کی دی جا سکتی ہے۔ لیکن جو بڑا جانور ہے، اونٹ ہے، بھینس ہے، گائے ہے، ان کی قربانی 2 سال سے کم کی نہیں ہوگی، 2 دانتا ہو۔ آج کل لوگ کہتے ہیں جی 2 سالوں کا ایسا نہ پتہ ہے، ایسا نے گھر پا لیا یا ان کی بات پر نہیں جانا چاہیے۔ 2 دانتا بھی مشکل نہیں ہے، لوگوں نے پلاس کول ہوتا ہے، پلاس تک چھکے دان 2 دانتا لا چھوڑ دیں۔ عجیب صورت حال ہے مسلمان معاشرے، اچھے مسلمان کس طرح کے مسلمان کس طرح سے دھوکے بازیاں اور فراڈ کرتے ہیں۔ عید کے موقع پر جانوروں کی خریداری کے لیے بھی بڑا ہوشیار ہو کر جانور خریدنا پڑتا ہے، تو اس میں بھی دھوکہ بازی لوگ کرتے ہیں۔ پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ جانور بڑا ہو یا چھوٹا، یعنی گائے، بھینس، اونٹ ہو یا بکرا اور دمبا ہو، ان کے دانت دیکھ رہے ہیں کہ پورے ہیں۔ دانت اگر گرے ہوئے ہیں تو اگر آدھے دانت گر چکے ہیں یا آدھے سے زیادہ گر چکے ہیں تو اس کی قربانی درست نہیں۔
اگر آدھے سے کم دانت گرے ہیں تو پھر قربانی جو ہے وہ دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح کر کے اگر کسی جانور کے کان پیدائشی طور پر نہیں ہیں تو اس جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ اگر کان چھوٹے ہیں پیدائشی طور پر، بڑے نہیں ہیں کان، تو قربانی اس کی درست ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کسی جانور کا کان تیسرا حصہ کٹا ہوا ہے تو اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ تیسرے حصے سے کم اگر کٹا ہوا ہے تو قربانی اس کی درست ہو جائے گی۔ اس کے دم اگر تیسرے حصے سے کم کٹی ہوئی ہے تو اس کی قربانی درست ہے، اگر زیادہ ہے تو اس کی قربانی درست ہے۔ نظر اگر 3 حصے سے کم نظر ہے، یعنی 3 حصے سے زیادہ نظر کمزور ہے، تو پھر اس کی قربانی بھی درست نہیں۔ جو جانور لنگڑا ہو، لنگڑا کر چلے اور اپنا جو چوتھا پاؤں ہے وہ زمین پر نہ رکھ سکے، 3 پاؤں پر چلے، اس کی بھی قربانی درست نہیں ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں، جو بھی جانور خریدیں اس وقت تک نیکی اللہ کے قبول نہیں ہوتی، اس وقت تک نیکی اچھے طریقے سے نہ کی جائے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک نیکی نہیں حاصل کر سکتے جس وقت تک تم وہ چیز اللہ کے راستے میں نہ دو جو تمہیں سب سے زیادہ پیاری ہے، پیاری چیز دینی چاہیے۔ جانور خریدنے کے بعد اگر یہ عیب اس میں موجود ہو جائیں جو میں نے بیان کیے ہیں تو پھر تو اس کا دیکھنا یہ کہ وہ قربانی کی قابل ہے یا نہیں۔ لیکن خریدتے وقت یہ دیکھنا ہے کہ اس میں کوئی عیب نہ ہو۔ مریل جانور نہیں خریدنا کہ سستا مل رہا ہے چلو جی لے لیں۔ اور اسی طرح کر کے خارش، جس کو خارش ہو، جانور کو زیادہ خارش کی بیماری ہو، اس کو بھی نہیں خریدنا۔ اگر سمارٹ جانور ہے، مریل نہیں ہے، طاقتور ہے، تو وہ خرید سکتے ہیں، اس کی قربانی دیں، ٹھیک ہے، اچھا، اس کی قربانی ہو جائے گی۔ اور اسی طرح وہ جانور جو پیدائشی سے سینگ نہیں ہے یا سینگ تھے تو ٹوٹ گئے، اس کی قربانی درست ہے۔ سینگ اگر جڑ سے نکل گئے ہیں، ایک سینگ بھی اگر جڑ سے نکل گیا ہے تو اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ تو اسی طرح کر کے جو جانور خصی ہو، مینڈا، بکرا، بیل، بھینسا، اس کی بھی قربانی درست ہے۔ تو یہ قربانی کے جانوروں کے متعلق آپ کو بتایا گیا ہے کہ جانور اگر خریدنا ہو، قربانی کا جانور خرید دیا تو تب کوئی ایسا پیدا ہو گیا جس سے قربانی درست نہیں، تو اس کے بدلے دوسرا جانور خرید کر قربانی کریں، اس جانور کی قربانی نہ کریں۔ ہاں، اگر غریب آدمی ہو جس پر قربانی کرنا واجب نہیں ہے تو اس کے واسطے درست ہے کہ وہی جانور قربانی کرے جس میں ابھی عیب ہو گیا ہے۔ لیکن جو مالدار آدمی ہے وہ اس عیب والے جانور کو قربانی نہیں کرے گا، نیا جانور لے کر قربانی کرے گا۔ اسی طرح کر کے ایک آدمی جانور لے کر آتا ہے قربانی کی نیت سے کہ ہم نے یہ جانور قربانی دینا ہے، بعد میں کچھ لوگ آ جاتے ہیں، گاہک کچھ آ جاتے ہیں لینے کے لیے، اب یہ اس کو جانور بیچنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ بیچ دیتے ہیں، پیسے اچھے مل رہے ہیں، ہم پھر اور جانور لے آئیں گے اور قربانی دے دیں گے۔ اس طرح نہیں ہو سکتا۔ جو جانور قربانی کی نیت سے خریدا ہے اسی کی قربانی ہوگی، اسی کی قربانی ہوگی، اس کے بدلے میں کوئی دوسرا جانور لا کر قربانی نہیں آپ دے سکتے۔ پھر اسی طرح قربانی کا جو گوشت ہے فقیروں میں، غریبوں میں، رشتہ داروں میں تقسیم کرنا چاہیے، خود بھی گھر میں رکھنا چاہیے۔ تو منت کی قربانی کے متعلق مسئلہ سمجھ لینا چاہیے۔ جو منت کی قربانی ہے اس کا سارا گوشت و خیرات کرنا پڑے گا، وہ آدمی نہیں رکھ سکتا۔ اسی طرح کر کے جو آدمی امیر آدمی کو یا وہ فوت ہو گیا، اس نے وصیت کیا کہ ہر سال میری طرف سے آپ نے قربانی دینی ہے، اس کی طرف سے جو قربانی دی جائے گی کیونکہ اس نے وصیت کی ہے، اس کا بھی ساری قربانی کا گوشت جو ہے وہ خیرات کیا جائے گا۔ ہاں، جس نے وصیت نہیں کی، آپ خود اس کی طرف سے قربانی دے رہے ہیں، جو فوت ہو گیا آپ کے والدین ہیں ان کی طرف سے قربانی دیتے ہیں یا آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی دیتے ہیں، تو وہ گوشت آپ اسی طرح استعمال کر سکتے ہیں جس طرح اپنا قربانی والا گوشت استعمال کریں گے، خود بھی کھا سکتے ہیں، لوگوں کو بھی دے سکتے ہیں۔ لیکن جو منت والی قربانی ہے اس کا مسئلہ، اور جو مسئلہ وصیت جس آدمی نے کی ہو کہ میرے بعد قربانی میری کرنا، تو اس وصیت والی قربانی اور منت والی قربانی ان کا گوشت سارے کا سارا خیرات کیا جائے گا۔ تو یہ مسئلہ جو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ پھر گوشت جو ہے یہ امیروں کو نہیں دینا چاہیے، مطلب خیرات والا جو گوشت ہے وہ غریبوں میں سارا تقسیم کیا جائے گا۔ پھر یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ لوگ عام طور پر یہ کرتے ہیں کہ گوشت بکرے کا اگر ہے تو وہ گھر میں رکھ لیتے ہیں، بڑا جانور بھی قربانی دیا ہے، بکرا بھی قربانی دیا ہے، تو بڑے گوشت کا تقسیم کر، بڑے جانور کا گوشت تقسیم کر دیا، بکرے کا گھر میں رکھ لے، یہ بھی درست نہیں ہے۔
کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کے راستے میں اگر خرچ کرتا رہے ہیں تو اچھے طریقے سے کریں تاکہ اس کا آپ کو ثواب ملے۔ آپ قربانی جب ہو تو قربانی کے وقت اس طرح ہونا چاہیے کہ جو آدمی قربانی کر رہا ہو اس کو اس وقت موجود ہونا چاہیے اور خود دیکھنا چاہیے کہ قربانی کس طرح کی جاتی ہے۔ اگر عورت ہے تو وہ باپردہ ہو کر کھڑی ہو کر دیکھے کہ قربانی کس طرح کی جاتی ہے، اس کا پھر اس کو ثواب ملے گا، اس کا بھی اس کو ثواب ملے گا۔ قربانی جو کی جائے گی اگر کسی کے باہر ہے کوئی آدمی، دبئی ہے، انگلینڈ ہے، اس کو معلوم ہی نہیں ہے، پیچھے گھر والے اس کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں تو وہ قربانی نہیں ہوگی۔ اس کو معلوم ہونا چاہیے جس کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے کہ میری طرف سے قربانی ہو رہی ہے، تو یہ قربانی جو کی جائے گی پھر اس کا اس کو اجر اور ثواب ملے گا۔ تو اللہ سے دعا اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ بات بارہ سمجھ لینی چاہیے کہ عقیقہ اگر کسی آدمی نے ڈالنا ہو، حصہ ڈالنا ہو عقیقے کی نیت سے کہ بچے چھوٹے ہیں ان کا عقیقہ کا دینا ہے، قربانی کے جانور میں وہ حصہ ڈال سکتا ہے۔ عقیقے کے مسائل اور قربانی کے مسائل ایک ہی، جانور کے متعلق بھی، اس کی عمر کے متعلق بھی، اس کے درست ہونے کے متعلق بھی، سارے احکام سارے مسائل جو قربانی کے ہیں وہی عقیقے کے متعلق ہیں۔ اللہ سے دعا اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔